الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحديث أخرجه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و مکرم سامعین گرامی، عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، پچھلے خطبے میں دعا کے آداب کا موضوع ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں یہ بیان کیا تھا کہ موضوع لمبا ہے، اسے انشاءاللہ اگلے خطبات میں مکمل کیا جائے گا. پچھلے خطبے میں جو دعا کے آداب کے تعلق سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا تھا کہ دعا کے لیے ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم نمازوں کے بعد یا قبرستان میں مردوں کی تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، یعنی امام دعائیں کرتا ہے اور ہم آمین آمین کہتے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں علماء سلف کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ اس چیز کو بدعت شمار کرتے تھے، یعنی
اجتماعی دعا کوئی ایک امام دعائیں کرے اور دوسرے جو پیچھے سامعین ہے وہ اس کے پیچھے آمین آمین کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھے. جیسا کہ یہ بات ہم سے مخفی نہیں، آج ہم اپنی بہت ساری مساجد میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تبھی بھی اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. تو اجتماعی دعا یہ بدعت ہے. اس کے تعلق سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا کے تعلق سے کوئی بھی ایسی صریح دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کرائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے، لیکن کبھی کسی صحابی کی روایت ہم تک ایسی نہیں پہنچی کہ جس میں اس صحابی نے کہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرائی ہو. کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کرائی، جیسے صلاۃ استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کرائی. اسی طرح سے قنوت نازلہ جب یہود و نصارہ کی سختیاں مسلمانوں پر بڑھ جاتی ہے، یا ان لوگوں کی جب وہ لوگ مسلمانوں کو ستانے لگتے ہیں، تو ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا کی تھی، تو اس بددعا کے تعلق سے قنوت نازلہ کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کرائی. اسی طرح سے عید کے ایام میں عید کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، اس تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور کرائی ہے. تو گویا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اجتماعی دعا کا تعلق دین اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ بعد میں آنے والوں کی ایجاد ہے. ان لوگوں نے بعد میں آ کر ایجاد کیا ہے. البتہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور اسی طرح سے دیگر بڑے اسلاف یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کبھی کبھار کسی نے اگر اجتماعی دعا کرائی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس دعا پر استقامت برتی جائے، اس دعا کو اگر مسلسل کرایا جائے تو پھر وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے اور پھر اس کے کرنے والے کے لیے عذاب ہو جائے گا. تو اس مسئلے کو بیان کرنا میں مناسب سمجھا. اب آئیے کہ ہم دعا کے آداب کو پھر جانتے ہیں. کہ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی دعا کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے. وہ جس بھی طرح سے ہو جو اللہ رب العالمین حمد و ثنا کا مستحق ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے. اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی دعا کو شروع کیا جائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آئے، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، کہ اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت ایھا المصلی، کہ اے نمازی، اے نماز پڑھنے والے، یقیناً تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے، تم نے بہت جلد بازی کی ہے. اذا صلیت فقعدت، کہ جب تم نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد جب تم بیٹھو، فاحمد اللہ بها وهو بما هو اهله، تو تم اللہ رب العالمین کی وہ تعریفات بیان کرو جس کا اللہ رب العالمین حقدار ہے. یعنی جب ہم دعا کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں. وہ اللہ رب العالمین کے جو شایان شان ہے اس کی وہ تعریف بیان کی جائے. وصلی علیہ ثم ادعوہ، کہ پھر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد تم دعا کرو. پھر فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص پھر آیا اور پھر اس شخص نے نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا المصلی، اے نمازی، ادعو تجب، کہ تم اب دعا کرو، تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا. ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے. اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ اور اس کا ایک ادب یہ بتایا کہ سب سے پہلے ہم اپنی دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنی دعا کو شروع کریں. اسی طرح سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک اشہد انک انت اللہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی انت اللہ، تو ہی معبود ہے، لا الہ الا انت الاحد، کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں اور تو ہی اکیلا ہے، انت الاحد الصمد، اور تو ہی بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، کہ جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی تو وہ خود جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور جس کا نہ ہی کوئی ہمسر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، کہ یقیناً تحقیق کے اس بندے نے اللہ رب العالمین کے ایسے ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا ہے، ایسے ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ہے کہ جن ناموں کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جب ہم دعا کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس لیے کہ ہمارا یہ عمل ہماری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ نے اللہ رب العالمین کی کئی طرح سے تعریفیں بیان کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا پڑھی ہے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم بھی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اپنی دعا کو شروع کریں. اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جامع قسم کی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگی جائے. جامع دعائیں کہتے ہیں کہ ایسی دعا کہ جس کے اندر الفاظ کم ہو اور جس کے معانی زیادہ ہو. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر دعا کا ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ان انبیاء کی دعاؤں کو بھی ذکر کیا ہے. تو ان دعاؤں یہ سب سے جامع دعائیں ہیں جو قرآن میں دعائیں ذکر کی گئی ہے وہ سب سے جامع ہے. اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں وہ جامع دعاؤں کا شمار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعائیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو جامع دعاؤں کو منتخب کریں، قرآنی دعاؤں کو لیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں دعائیں ذکر کی ہے ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنی دعائیں کریں. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو کلمات الہا کیے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. غور کریں تو یہ دعا بہت ہی مختصر ہے لیکن اگر اس کے معانی پر غور کریں تو یقیناً یہ بہت ہی زیادہ معانی عطا کرتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہے
اور ایسے ہی احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں سرزد ہے، جو دعائیں وارد ہے، اگر ہم ان کے معنی و مفاہیم پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الفاظ بہت ہی مختصر ہے، دعائیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت ہی زیادہ ہے۔ تو ان دعاؤں کو جامع دعائیں کہتے ہیں، اور اسی طرح سے انہی دعاؤں کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی جامع، جس میں دنیا بھی آ گئی اور آخرت کی بھی بات آ گئی۔ الفاظ صرف اتنے ہی ہیں، لیکن اس کے معنی دیکھیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم مرتبہ رکھتا ہے اور بہت ہی بڑی دعائیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے دنیا و آخرت کی بھلائی، دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرو۔ وہ شخص چلے گئے۔ اگلے دن پھر وہ شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال دہرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین دعا کون سی ہے، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہی جواب دیا کہ تم دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت دے دی گئی تو یقیناً تم فوز و فلاح پانے والے ہو، تم کامیاب ہونے والوں میں سے ہو۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا و آخرت میں عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا نصیب ہونا، یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اصل کامیابی ہم جو سوچتے ہیں وہ نہیں کہ مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا یا اپنی شہرت اور اپنا منصب قائم کرنا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کیا ہے اور اصل کامیابی کیا ہے۔ اصل کامیابی کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو یقیناً ہم اس کے لیے بہت ہی زیادہ کس کر کمر توڑ محنت کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اور چپکے چپکے دعا کرنا، یعنی ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اس چیز کا یقین رکھے کہ جو کچھ بھی ہم مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو ہماری حاجات کو پوری کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ تمام اختیارات اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے اور وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اونچی آواز میں دعا کرنے سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے، یعنی ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو پست رکھیں، اس لیے کہ دعا یہ عبادت ہے، اور دعا جب کوئی بندہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے۔ اب جب ہم کسی کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اسے زور سے نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے کان لے کر آ، اور اس کے کان میں ہم ہلکی آواز میں جو بات کرتے ہیں تو اسی کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سرگوشی کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو ہلکا رکھیں، دھیما رکھیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ بے شک تم جب اللہ رب العالمین کو پکارو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی دعاؤں کو پیش کرو اور دھیمی آواز میں، خفیہ چپکے چپکے دھیمی آواز میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ انہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، مبالغہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر معتدین کے تعلق سے دو باتیں، معتدین یعنی مبالغے کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے۔
پہلی قسم یہ ہے کہ اپنی آواز کو اونچا کر کے اپنی آواز بلند آواز میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے. تو اس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی کے پاس پہنچتے تو ہم لا الہ الا اللہ کہتے اور اللہ اکبر کو زیادہ زور کی آواز سے کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس کہ اے لوگوں اربعوا علی انفسکم کہ تم اپنے نفسوں پر کنٹرول کرو, اپنے نفسوں پر کنٹرول کرو, آوازوں پر اپنے کنٹرول کرو. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائب اس لیے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو, تم جس اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہو وہ گونگا وہ بہرا نہیں ہے یا وہ غائب نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور وہ حاضر و ناظر ہے اپنے علم کے مطابق. تو جب تم دعا کرو تو اپنی آواز کو دھیمی کر لو, اپنے نفسوں پر کنٹرول کرو اس لیے کہ تم ایسی ذات سے مانگ رہے ہو کہ جو سننے والی ہے اور غائب نہیں ہے. وَهُوَ إِنَّهُ مَعَكُمْ بے شک اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ یہ بے شک وہ سننے والا اور تم سے قریب ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو دھیمی رکھیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا ہے. اسی طرح سے جو دوسری قسم ہے حد سے تجاوز کرنے کی وہ یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے مبالغہ کرنا. یعنی ہم کوئی ایسے اپنی دعا میں ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جن کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے اگر ہم اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتے ہیں, اگر ہم اللہ رب العالمین سے جنت مانگتے ہیں تو جنت کے اندر موجود تمام نعمتیں اس دعا میں شامل ہو جائیں گی. جیسے ہم نے دعا کی کہ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, تو اس جنت جب ہم نے اس جنت کو مان لیا تو ظاہر سی بات ہے جب ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنت کی تمام نعمتیں جو ہے وہ ہمارے لیے مل جائے گی. اسی طرح سے اگر ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو ہم جہنم سے جب پناہ مانگیں گے تو اس کے اندر موجود جتنے عذاب ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. جیسا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا کہ وہ دعا کر رہے تھے اور دعا اس طرح سے کر رہے تھے کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اور اسی طرح فلاں اور فلاں چیز کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح سے میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں, جہنم کے اندر موجود زنجیروں سے اور فلاں چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم اس طرح سے دعا مت مانگنا, اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ عنقریب اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی دعاؤں کے اندر مبالغہ کریں گے, دعاؤں کے اندر حد سے تجاوز کریں گے, تو تم ان چیزوں سے بچے رہنا. تو گویا کہ اس حدیث سے بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم پوشیدہ کم آواز میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں, اور اسی طرح سے جب ہم دعا کریں تو ہماری اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا میں جو الفاظ ہے وہ حد سے تجاوز نہ کر پائے یا ان الفاظ کے اندر کسی طرح کا کوئی مبالغہ داخل نہ ہو پائے. اسی طرح سے یہ ابو داؤد کی روایت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. اسی طرح سے دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر دل و دماغ کو حاضر رکھنا ہے اور اللہ رب العالمین سے چستی کی حالت میں غافل ہو کر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے چاق و چوبند ہو کر ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور جب ہم دعا کریں تو ہمیں یہ اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, یعنی ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ تم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرو, اور تم اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی توقع رکھو, یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا, اس چیز کو اچھی طرح سے جان لو کہ ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا, کہ اس چیز کو اچھے سے جان لو کہ اللہ رب العالمین
ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے جو دعا غفلت کی حالت میں یا لاپرواہی کی صورت میں مانگی گئی ہو. تو گویا کہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم بالکل چاقو چوبند ہو کر دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں. غفلت کی صورت میں، غفلت کی حالت میں اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قابل قبول نہیں ہوگی اور لاپرواہی سے کی جانے والی دعا بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اپنی دعاؤں کو 3 مرتبہ مانگیں. یعنی اگر ہم جنت کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 3 مرتبہ سوال کریں. جیسے اللہ کو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں جنت میں داخل فرما. تو جو ہم الفاظ کہیں گے، جو ہم دعا کریں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو، اس الفاظ کو اس دعا کو 3 مرتبہ مانگیں. کیونکہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ جب دعا مانگی جائے تو 3 مرتبہ مانگی جائے. اسی طرح جب اللہ رب العالمین سے استغفار کیا جائے تو 3 مرتبہ استغفار کیا جائے. اسی طرح سے دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا بار بار کرنی چاہیے. یعنی ہم ایسا نہ ہو کہ ہم نے 1 مرتبہ دعا کر لی، اس کے بعد ہم اپنی دعاؤں سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھے اور ہم دعائیں کرنے نہ لگے، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر گناہوں کے ذریعے سے جو ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اب ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں اپنی دعاؤں میں اثر نظر نہ آئے، اس کے باوجود ہم اپنی دعاؤں کو برقرار رکھیں، مسلسل اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں. اس لیے کہ پچھلے خطبے میں دعا کی اہمیت کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین بالکل قبول کر لے گا، یا تو وہ دعا ہمیں عطا کر دی جائے گی، جو ہم نے دعا کی ہے وہ دعا ہماری قبول ہوگی، اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں دنیا ہی میں عطا کرے گا، یا تو اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دے گا، یا تو اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے گا. تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا. اب اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، 3 صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہمیں ضرور ملے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم ہر حال میں، چاہے ہم خوشحالی میں ہو یا تنگ حالی میں ہو، ہم تندرست ہو یا خوشحال ہو، ہر حالت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے. اللہ رب العالمین سے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے، اللہ رب العالمین سے ہم نے مانگا اور جب ہماری وہ مصیبت دور ہو گئی، ہمیں وہ چیز مل گئی تو ہم اللہ رب العالمین کو بھول گئے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی مصیبت میں وہ گر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، چاہے پھر وہ لیٹ کر یاد کرے، بیٹھ کر یاد کرے اور کھڑے سے یاد کرے، لیکن جب اللہ رب العالمین اس کی اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اس نے اللہ رب العالمین سے مانگا ہی نہیں. تو دعا جب ہم کریں تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں پر برقرار رہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں. اسی طرح سے دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی اپنی دعا میں بددعا نہ ڈالیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نہ تو ہم اپنے نفسوں پر بددعا کریں، نہ اپنی اولاد پر بددعا کریں، نہ اپنے مالوں پر، اور نہ ہی ہمارا کام کرنے والے جو خدام ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں بددعا نہیں کرنی ہے. تو دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ ہم جب اپنی دعائیں کریں تو دعا میں بددعا سے بچیں، کسی کے تعلق سے برا سوچنے سے بچیں. اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کسی عذاب کا
عذاب کا سوال نہ کرے. یعنی کہ کوئی شخص ہے جس کے گناہ زیادہ ہے لیکن وہ اگر اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کرتا ہے کہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ تو مجھے ابھی دنیا میں دے دے, تو ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی زیارت کے لیے گئے, ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص بالکل پتلا اور لاغر ہو گیا تھا, بالکل کمزور ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کیا تم نے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگا تھا؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ رب العالمین سے مانگا, یہ دعا کی تھی کہ قیامت کے دن, آخرت کے دن میں جو تجھے عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں عذاب دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہوتا کہ تم یہ دعا کرتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ تھے دعا کے چند آداب کہ ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں کو پیش کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات کو مانگنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دعا کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جو مریض ہے تو انہیں جلد از جلد شفا یابی عطا فرما, شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکال. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک کرم رؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.